سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے۔ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بات کرنی ہے۔ جہاں پر بھی، جس پہلو پر بھی، جس انداز میں بھی اعلیٰ حضرت پہ بات کریں، وہاں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئیں گے۔ کوئی بھی بندہ اپنی گفتگو کے احاطے میں ان کو لا نہیں سکتا کہ ایک بات کر کے، ایک موضوع بیان کر کے وہ یہ کہے کہ میں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زندگی کے بڑے ڈھیر سارے کاموں میں سے صرف ایک کام کہ جو آپ نے امت پر احسان فرمایا اور قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیا، اس ترجمہ پہ بات کریں گے کہ آپ نے جو ترجمہ لکھا دوسروں سے وہ ترجمہ کتنا مختلف تھا۔ اس کو کہتے ہیں کنز الایمان کا دوسرے تراجم سے تقابلی جائزہ۔ کنز الایمان کا دوسرے تراجم سے تقابلی جائزہ۔ یہ میں نے کچھ آیات نکالی ہیں، ان کا پرنٹ میرے پاس موجود ہے، جس پہ میں مترجمین کے ترجموں کو آیتوں کے ساتھ پڑھوں گا، پھر میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو کشتہ عشق مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15۔ میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے اپنے ترجمۃ القرآن کا نام رکھا ہے کنز الایمان۔ اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان پڑھو تو ایمان نور سے بھر جائے گا، سینہ بھی نور سے بھر جائے گا، دماغ بھی نور سے بھر جائے گا، نظریہ بھی نور سے بھر جائے گا۔ اس لیے کہ عربی لغت، عربی گرامر اور لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا، مخاطب کون ہے، خطاب کس سے کیا جا رہا ہے، وہ جس شان کا تھا ترجمے کو بھی اسی شان کے ساتھ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تراجم میں سے یہ جو پہلی آیت ہم نے لی ہے، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15، پارہ نمبر 1۔ آیت ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کا عاشق الہی میرٹھی، جن کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہنسی کرتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو ڈیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بہک جائے۔ شاہ رفیع الدین دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا اللہ ٹھٹھا کرتا، اللہ تعالیٰ ٹھٹھا کرتا۔ شبیر احمد صاحب جو بند مکتب فکر کے مترجم ہیں، انہوں نے کہا اللہ مذاق کرتا، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ سعودی عرب سے جو ترجمہ شائع ہوا اس میں انہوں نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا، وہ اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا۔ دیوبند مکتب فکر کے موجودہ شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے دیوبند مکتب فکر کی طرف سے، ان کا ترجمۃ القرآن آسان ترجمہ کے نام سے، اس میں انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے۔ عبد الماجد دیابادی، یہ بھی دیوبند مکتب فکر کے ہیں، انہوں نے لکھا اللہ انہیں بنا رہا ہے، انہیں ڈیل دے رہا۔ محمود الحسن فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے
ترجمہ کیا اللہ ہنسی کرتا ہے اور ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کی سرکشی میں ان کو۔ فتح محمد جلندری نے اس کا ترجمہ کیا منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا۔ احمد امین احسن اصلاحی، ان کا ترجمہ سعودی عرب میں بڑا چلتا ہے، یہ ترجمے کے ساتھ اظہار ما فی الضمیر کرتے ہیں اور ایمان اور اسلام کی ساری شاخوں کو کاٹ کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ حافظ عبدالسلام بن محمد اہل حدیث مکتب فکر کے علامہ ہیں، انہوں نے کہا اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمان علی، یہ شیعہ مکتب فکر سے، انہوں نے ترجمہ کیا، کہا وہ کیا بنائیں گے، خدا ان کو بناتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ مرزا حیرت دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ہنسی اڑاتا ہے۔ محسن علی نجفی نے اس کا ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے تمسخر کرتا ہے۔ اہل سنت میں 3 بڑے ترجمے ہیں، محدث اعظم کچھ ہوچا شریف والے، سعید احمد کاظمی صاحب وہ، اور تیسرے ہیں امام محمد رضا فاضل بریلوی۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، یستہزئ کا مطلب ہوتا ہے استہزاء کرنا، لغوی اس کا معنی، لغوی اس کا استہزاء کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، لفظی ترجمہ یہی ہے، لیکن یہ کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ رب کائنات کی طرف۔ تو اعلیٰ حضرت نے بعض جگہوں پہ اس کا معنی یہ کیا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، اس عربی لفظ کو اردو میں ہی رکھ کر اس کا ترجمہ کر دیا، اور بعض جگہوں پر اس کا معنی کیا اللہ ان کے استہزاء کا، ان کے ٹھٹھے کا جواب دیتا ہے، اللہ ان کے استہزاء کا اور ان کے تمسخر کا جواب دیتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو شان رب کائنات جل جلالہ کے بارے میں تھی۔ دوسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ حافظ عبدالسلام بن محمد اور سعودی عرب کے مترجمین اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے مشرق ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے، تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ اللہ کا چہرہ، اللہ کا تو چہرہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا تو کوئی چہرہ، اس کے لیے چہرے کا تو تصور ہی نہیں، وہ تو اعضاء سے پاک ہے۔ اس کے لیے جو قرآن مجید میں اعضاء کا لفظ استعمال ہوا، ید اللہ یا وجہ اللہ، اس کا مطلب وہ ہے جو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اور تم منہ کرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، دونوں طرف اللہ کی، تم جدھر بھی منہ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ تو منہ نہیں، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، کہ شان رب کائنات جل جلالہ بھی صحیح رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضائے جسمانیہ سے پاک ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اور کہیں آپ ایسا بھی ترجمہ فرما دیتے کہ لفظ لکھ کر وہی والا تو فرما دیتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان۔ اب یہاں بیت رضوان میں آیا کہ محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، ان سب بیعت کرنے والوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب وہاں ہاتھ کا ذکر ہوا تو مانا یہ مراد ہوگا جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان۔ تیسری آیت ہے، بڑی مزیدار ہے، بڑی پر لطف ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54۔ کافروں مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محمود الحسن صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ترجمہ کر رہے ہیں، یہ وہی ہے نا؟ نہیں، یہ اور ہے۔
اچھا آپ کی مہربانی، مجھے بھی لگا تھا کہ یہ اور ہی ہیں، آپ نے اچھا کیا مجھے بتا دیا تاکہ سننے والوں کو غلط فہمی نہ ہو۔ یہ محمود الحسن صاحب کوئی اور، ہاں جی، دیوبند مکتب فکر سے۔ میں میڈیا پہ ان کو بڑے احترام سے بلاتا ہوں، یہ جیسے بھی نظریات کے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ بڑے احترام سے پیش آتا ہوں کہ ان کو برا کہنے سے اپنے صحیحوں کو گالی نکلوانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، ان کو برا کہنے سے اپنے صحیحوں کو گالی نکلوانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں، اور کہیں پہلے نہیں رکھے تو آئندہ رکھا کروں گا، تاکہ میری وجہ سے ہمارے بزرگوں کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا تو کم از کم کوئی ان کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ انہوں نے مولانا محمود الحسن صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے۔ مکر کہتے ہیں دھوکے اور فریب کو، دھوکے اور فریب۔ گھروں میں اچھے لوگوں کی نہیں میں بات نہیں کروں، جو اچھی خواتین ہیں وہ اسلام کا حسن ہے، کسی کے گھر میں بھی ہے، جو اچھی با حیا با کردار پروقار خواتین ہیں وہ اسلام کا حسن ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہیں چاہے وہ ہمارے، ان کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں ویسے ہی ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ جب عورت گھر میں تنگ کرنا چاہے کسی کو تو وہ مختلف طرز کے بہانے لگائے تو بندے کہتے ہیں اے مکر کر دی، اے فراڈ کر دی، اے سر تے پٹی بن کے دھوکھا دیں دی، سر تے۔ اس پہ ایک بندے نے انتہائی غلیظ کمنٹ دیا اور اس نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا، کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تعظیم مصطفیٰ کیا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا تعظیم امہات المومنین کیا ہے، تو جو اس کے منہ میں آیا وہ اس نے بک دیا۔ جیسے خان صاحب نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ سے آزاد کر دوں گا، لا الہ، لیکن وہ کنٹینٹ یہ نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ چھڑوا دوں گا، بالکل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، لیکن غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ کئی مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ بھی جاڑا کہ وہ کافر ہو گیا، وہ کیسے کافر ہو گیا؟ اس بات کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا۔ آپ کسی پڑھے لکھے مفتی کے سامنے اس کی یہ بات رکھیں گے نا تو وہ کہے گا اس کی بات کا ربط ملاؤ، یہ کہہ رہا ہے میں لا الہ سے تمہیں آزاد کرواؤں گا، اس کا مطلب ہے لا الہ کے ذریعے سے تمہیں آزاد کرواؤں گا، لا الہ الا اللہ کے، وہ جو کہہ رہا ہے لا الہ سے آزاد کرواؤں گا، تو اس کا مطلب نہیں ہے یہ کہ کلمے سے آزاد کروا، وہ کہتا ہے کلمے کے ذریعے سے تمہیں کفر سے آزاد کرواؤں گا۔ اگلی بات اس کی کاٹ دی اور پچھلی اس کا غلط معنی نکال کے کہا، میں نے ایک بڑے پڑھے لکھے علامہ سے سنا ہوگا تو کافر ہو گئے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اسلام نے کفر کوئی مفت میں بکری شاید ٹافی نہیں ہے جو بانٹ دی اور دے دی اور کہا تو کافر ہو گیا۔ کفر اسلام کی لاسٹ باؤنڈری ہے جس کے بعد کچھ نہیں بچتا، اور فقہائے کرام مفتیان اعظام کہتے ہیں ایک بندے کی ایک بات کی 100 توجیحات ہو سکتی ہوں، کتنی توجیحات؟ 100 اس کے معنی بن سکتے، 99 معانی کفریہ ہوں، ایک معنی اسلام والا ہو، ایک معنی اسلام والا ہو، تو 99 معنی چھوڑ دیے جائیں گے، ایک معنی کی طرف جایا جائے گا جو اسلام والا ہے جس سے کفر نہیں۔ تو آپ اس کی پوری گفتگو سنیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے تمہیں آزاد کروں گا۔ آگے جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی قید میں تم ہو تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تمہیں آزاد کروں۔ تو جب بھی بات ہوگی وہ جو مرضی بندہ کرے اس کی باقاعدہ چھان بین ہوگی، ایسے نہیں کفر کا فتویٰ لگا تو کفر کی مشین ذرا کر ہولی چلانی چاہیے، کفر کی مشین ہولی چلانی چاہیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا۔ یہ ترجمہ ہے محمود الحسن صاحب کا۔ اور فتح محمد جلندری، یہ بھی دیوبند مکتب فکر کے علامہ ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں
بریکٹ میں بیچ میں لگا کے سارا لفظ پڑھوں گا، اور وہ یعنی یہودی قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چالیں چلنے والا ہے، چالیں چلتا۔ شاہ رفیع الدین دیوبندی انہوں نے ترجمہ یہ کیا، کہنے لگے اور مکر کیا انہوں نے، یعنی کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اللہ بہترین مکر کرنا۔ بہت اچھے یار، بہت اچھے، ایک کھاتا رہ گیا سی جرا اللہ دے کھاتے چ پا دیتا جاتا۔ آگے امام المحدثین مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی منقبت میں اشعار لکھے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے، فصاحت ہی فصاحت اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے، بلاغت ہی بلاغت اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے۔ ایک پوری اس کے اوپر منقبت لی، وہ نگینہ ٹی وی کے اوپر لکھی ہوئی۔ آپ نے کیا اس کا ترجمہ کیا؟ فرمایا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی۔ محدث اعظم ہند سید محمد کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کافر فریب کھیلے اور اللہ تعالیٰ اس کے فریب کا جواب دے۔ ابو البیان سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے 2-3 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ یہ مجھے ویسے زبانی بھی ساری آیات آتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا جمعہ اسٹڈی لیکچر ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سنا۔ یہی جب کانفرنس میں ہم بات کرتے ہیں تو پھر کانفرنس والا سٹائل ہوتا ہے، جب جلسے میں ہوتے ہیں تو جلسہ ہوتا ہے، گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جناب ایک اور فریبی معنی آ گئی۔ سورۃ النساء آیت 142، 5ویں سپارے کا آخری صفحہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ تحقیق، شاہ رفیع الدین دہلوی کہتے ہیں تحقیق منافق فریب دیتا ہے اللہ کو، اور فریب دینے والا ہے اللہ ان کو۔ لو اللہ بھی فریبی ہو گیا، یہ ترجمہ ہوا، منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور فریب دینے والا ان کو، یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔ اللہ دغا باز بھی ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ فتح محمد جلندری نے ترجمہ کیا منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، یعنی اللہ ان منافقوں کافروں کو دھوکے میں ڈالنے والا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں خود دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ دھوکے باز ہو جائے تو کھینچ پا رہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب انہوں نے ترجمہ کیا بے شک منافق دھوکے بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا منافق خدا سے چال بازی کرتا ہے حالانکہ چال وہ ان سے چل رہا ہے، یعنی اللہ ان سے چال چل رہا ہے۔ ابو الکلام آزاد کہتے ہیں منافق اپنی دو رنگی چال سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی خدا کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ خدا انہیں دھوکہ دینے میں ہرا رہا ہے۔ ان کے چھاپے بھی ہیں میرے پاس، ان کے اوریجنل قرآن شریف بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، یہ ان کی فوٹو کافی اصل ان سارے مکاتب فکر کے ترجمہ اندر پڑے ہوئے ہیں، کچھ میرے پاس دفتر میں، کچھ میرے گھر۔ کوئی بندہ چاہے اے جناب تھی فوٹو کاپی غلط لے آئے ہو تو میں اس کی تسلی کے اصل قرآن شریف بھی دکھا سکتا ہوں، کوئی
ڈکی چھپی بات نہیں۔ حافظ عبدالسلام بن محمد مسلک اہل حدیث، بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا۔ مرزا حیرت دہلوی، بے شک منافق اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں حالانکہ خدا خود انہیں دھوکہ دیتا۔ محسن علی نجوی شیعہ مکتب فکر سے، منافق اپنے زعم میں اللہ کو دھوکہ دے کے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا۔ یہ مختلف مکاتب فکر کے تراجم میں آ جائیں جی امام اہل سنت کی بارگاہ میں۔ کیا خوب ہے۔ فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ، سورہ آل عمران آیت 142۔ ایک لفظ وہی پڑھوں گا جو اوپر لکھا ہو۔ فرمایا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا، وہی ان کو غافل کر کے مارے، دھوکہ نہیں، غافل کر کے مارے۔ اللہ نے بھی دھوکے باز کہہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ لیں جی ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، پارہ نمبر 8۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارے رب نے تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں، پھر استوا علی العرش فرمایا۔ میں نے اس کا معنی اس لیے نہیں کیا کہ پہلے میں سارے معنی بتاؤں گا پھر اعلیٰ حضرت کا معنی سناؤں گا۔ ایک بندہ کہتا ہے، اب میں نام نہیں لوں گا، بس اتنے کی نام ہے جتنے میں نے پہلے لے لیے، یہ وہی ہیں سارے، کہتے بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر قائم ہوا، ایک نے کیا، پھر عرش، پھر بیٹھا تخت پر، ایک بندے نے ترجمہ کیا اور عرش کے اوپر بیٹھا، پھر ایک بندے نے ترجمہ کیا کہ وہ پھر قائم ہوا عرش پر، ایک بندے نے ترجمہ کیا پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر۔ یہ سارے لفظ اللہ کے لیے غلط ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے۔ کرسی کے معانی کو بیان کرتے ہوئے بخاری کی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں بخاری کا ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اللہ جب کرسی پر بیٹھا، اللہ جب کرسی پر، تو اللہ کے وزن سے کرسی چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئی۔ کچھ 7-8 ماندہ ہونا ہے نا اللہ، تے کرسی وہ وزن دے نال چڑچڑاہٹ دا شکار۔ کمال کرتے ہو یار، وہ کیسے بیٹھتا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنا کے پھر وہ معنی سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اس نے آسمانوں اور 6 دن میں زمین بنائے، آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا، اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ پہلے میں نے شروع میں بتایا تھا کئی ایسے لفظ آئیں گے جس میں اعلیٰ حضرت اسی عربی کو اردو میں لے آئیں گے اور اس کی وضاحت کے لیے آگے لکھ دیں گے جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ اب وہ جو کرسی والی حدیث ہے جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا تو کرسی اللہ کے وزن سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہوئی، اس کا ترجمہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والوں نے لکھا، جب اللہ نے اپنے انوار و تجلیات کرسی پر ڈالے تو کرسی اللہ کے انوار و تجلیات سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہوئی، اس کے وزن سے نہیں، اس کے انوار و تجلیات کے وزن سے، بوجھ سے۔ وزن اور شے ہے، انوار و تجلیات اور شے ہیں۔ وہی جب نازل ہوتی تھی تو اس کا وزن نہیں ہوتا تھا، جسمانی ساخت کے وہ انوار و تجلیات ہوتے تھے۔ تبھی تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ اگر حضور نے سر نہ اٹھایا تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنی وزنی وہی تھی جس کو
سلسلۃ الجرس کہتے، سلسلۃ الجرس کہتے۔ یہ 20 آیات، آیت آیت میں لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہوئی، آیت آیت میں۔ میں آخر میں ایک بات سناؤں گا، ایک اور سنا دیتا ہوں، پھر ایک بات اور آخر میں سناؤں گا۔ یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17۔ نسوا اللہ فنسیہم، نسیہ ینسا کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ صرف پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ابھی ابھی صرف پڑھنے والے، نسیہ ینسا کون سا باب ہے؟ سامی یسبو ہفتے کے سامنے سے کیا ہے؟ ہاں یار اتنی وڈی یا لگی ہوئی ہے، نسیہ ناقص یائی ہے، کیا ہے؟ ناقص یائی ہے، نسیہ ینسا نسیانا۔ نسوا اللہ فنسیہم، سورۃ توبہ آیت نمبر 17۔ فرمایا وہ بھول گئے اللہ کو اور اللہ بھی ان کو بھول گیا، وہ بھول گئے اللہ کو، اللہ بھی بھول گیا۔ ایک بندے نے لکھا بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو، ساروں نے یہی ترجمہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت ترجمہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، جاؤ تسی اپنے کفر ہی جگہ نکل۔ لو جی مکر کا ایک اور معنی آ گیا، کیا ہے؟ ترجمے پڑھے آپ کو پتہ لگے گا یہ لوگ کتنے قابل تھے، کتنے بڑے مترجم تھے، کتنے بڑے یہ اسلام اور دین کے ٹھیکیدار تھے۔ منیر صاحب سنیں، قل اللہ اسرع مکرا، قل اللہ اسرع مکرا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، یہ میں دوسروں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی طرف نہیں آیا، دوسروں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 21، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میرے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیں اللہ سب سے جلدی ہیلا بناتا ہے، بانا لگاتا ہے، ہیلے کا مطلب بانا ہوتا ہے۔ ایک نے لکھا میرے حبیب آپ بتا دیں اللہ چالوں میں سب سے بڑا ہوا ہے، تو اللہ پھر چال باز ہویا نا۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا آئے ہائے ہائے، کہہ دو، اس کہہ دو سے مراد رسول اللہ ہے، قل ہے نا، کہہ دو کہ اللہ سے جلدی کوئی چال نہیں چل سکتا، پھر چال باز ہویا اللہ، چالنا چلتا۔ اور امام اہل سنت کا ترجمہ سنے روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہوتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی، کہ اس ایسی خفیہ تدبیر کرتا، ایسے مٹی پکڑتا ہے تو سوروں کی آنکھوں میں ڈال دیتے۔ آئے ہائے، سلام امام احمد رضا آپ پر، اللہ جی بیڑے غرق ہو گیا ترجمے دا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 8، یہ قرآن شریف کھول کے سناؤں گا تاکہ آپ کو امام محمد رضا فاضل بریلوی کے ترجمے کا لطف آئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر کتنی بتائی؟ 8۔ آیت کیا ہے؟ اذ قال یوسف، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، اور وہ بھائی بولے یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے۔ یوسف اور اس کا بھائی، یہ تب کی بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے بتایا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر، آپ نے اور نیڑے کر لیا اور پیار کی تھا، اس پہ کہا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہا بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، 10 ہیں اور یہ 2 ہیں تو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ترجمہ سناؤں پھر اعلیٰ حضرت دبائے سناؤں۔
انا ابانا لفی ضلال مبین. ایک صاحب نے یہ ترجمہ کیا بے شک ہمارے باپ تو بالکل بہک گئے. یہ بیٹا اپنے نبی باپ کے بارے میں بات کر رہا، بیٹا اپنے نبی باپ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ بے شک ہمارے باپ تو بالکل بہک گئے. یہ ان بیٹوں نے نہیں کیا ترجمہ، یہ مترجمین نے کیا، مترجمین نے کیا. محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا، فرمایا البتہ ہمارا باپ صریح خطا کے اوپر ہے. اس کے لیے یعقوب علیہ السلام کے. ایک بندے نے ترجمہ کیا بے شک کچھ شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی پہ. ایک بندے نے ترجمہ کیا سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے. ایک نے ترجمہ کیا یقیناً ہمارا باپ صریح غلطی پہ. ایک بندے نے ترجمہ کیا بے شک ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے. ایک بندے نے ترجمہ کیا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہمارا باپ صریح غلطی میں پڑا ہو. آئے ہائے قربان جائیں امام احمد رضا آپ کی محبت پہ. آپ نے فرمایا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ صراحتاً جان بوجھ کر بیٹوں کی محبت میں ڈوبا ہوا، بیٹوں کی محبت میں ڈوبا ہوا. یہ ہے انبیاء کی شان. ایک اور آیت اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ دیکھ بھی سارے ایویں ڈنڈی ماری. اصل میں یہ انہوں نے ارادتاً نہیں کیا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، یہ ترجمے انہوں نے ارادتاً نہیں کیے. جیسے لوگوں سے پڑھا ویسا ترجمہ کر دیا، جیسے لوگوں سے پڑھا ویسا ترجمہ کر دیا. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مجھے کسی ترجمے کی سمجھ نہیں نہ آ رہی ہوتی تھی تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میری رہنمائی فرما، یا اللہ اس ترجمے کے لکھنے میں میری رہنمائی فرما. فرمایا اللہ اتنی اظہار محبت اور شفقت فرماتا تھا مجھے سارا منظر ہی دکھا دیتا تھا، پھر میں اس کو دیکھ کے پھر ترجمہ کرتا تھا کہ اصل میں معاملہ یہ ہوا. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام آیا کہ اب آپ پردہ ختم کر دیں اپنے بھائیوں سے اور بتا دیں کہ میں ہی یوسف ہوں، بتا دیا. فرمایا انا یوسف و ھذا اخی، یہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. اور فرمایا کہ یہ ہماری قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یأت اللہ بصیرا. یأت اللہ نہیں ویکھ لینا، ہاں یاتی دے نہیں یأت اللہ، اللہ دی مدد تو بغیر کیویں آ سکتی ہے. کھا واپس دسو نا جی، دسو نا جی بابا جی تسی عقیدہ پڑھیا؟ یہاں لکھا ہوا ہے فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ اللَّهُ بَصِيرًا. اوکے نکاری صاحب کہہ نہیں یأتِ اللہ نہیں لکھا ہوا، یاتی بصیرہ لکھا ہوا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ان پر میری قمیض ڈالیں گے تو اس قمیض کی وجہ سے اللہ بنائی واپس لوٹا دے گا. کون لوٹا دے گا؟ تو اللہ کا نام تو کوئی نہیں گا. فرمایا جب آپ قمیض ڈالیں گے تو بنائی واپس آ جائے گی. مومن اللہ کا ذکر نہ بھی کرے، مومن اللہ کا ذکر نہ بھی کرے تو اس کے ہر عقیدے میں اللہ مخفی ہوتا ہے، اس کے ہر عقیدے میں اللہ مخفی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. کہ یہ جو قمیض آئی ہے نا یہ سبب ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب. اصل میں بنائی لٹانے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن ذکر کوئی نہیں. القاہو فرمایا ڈال دو، علی وجہی اس کے چہرے پر، ابھی میرے جو ابا جان ہیں ان کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرہ آنکھاں کھل جانی، آنکھاں کیویں کھل جانی ہے نا، قمیض نہ کھل جانی. قمیض ڈاکٹر ہے، قمیض دے وچ کو سرجری دے میں سامان پہ ہے، کیسے کھل جائیں گی؟ فرمایا تم ڈال دو کھول دے گا، وہ کھول دے گا. اچھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے، ادھر کنعان سے قمیض چلی، کنعان سے قمیض چلی، یوسف علیہ السلام ادھر تشریف فرما. اب سمجھنا اس کو کہ انبیاء اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہوتے. جب کنویں میں ڈالا
یوسف علیہ السلام کو، تو فرمایا ہم نے یوسف کو وحی کی، اب نہیں بولنا، اب خاموش رہنا ہے۔ پہلے بول دیا نا، خواب بتا دیا تو دیکھو کنویں میں آ گئے، اب خاموش رہنا ہے۔ تو بھائیوں نے، کنویں سے نکلے ہوئے بھائیوں نے یہ کہا یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے، کھوٹے سکوں کے بل بیچا، 20 سکوں کے کھوٹے، ایڈا سونا پڑا جڑا نبیاں دے وچ شہزادہ ہے، 20 کھوٹے سکوں کے بل بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا میرے ابا جی دا کار ہوئے اتھے جا کے پوچھ لو، نہیں کہا۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب فرماتے ہیں یوسف 10 بیت پراواں نو کھوئے پہ گیا تے جدو چپ وٹی پھر مصر والی شاہی لے گیا۔ یہ زندگی کا کلیہ ہے، یہ زندگی کا کلیہ ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو لب بندو، گوش بندو، چشم ببند، اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہونا چاہتے ہو، ولی اللہ بننا چاہتے ہو، اپنا منہ بھی بند کر لو، اپنی کان بھی بند کر لو اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لو۔ اس کا بند کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے منہ سے غیر کے لیے کوئی بات نہ نکالو، کسی غیر کی کوئی بات نہ سنو، کسی غیر کی طرف نہ دیکھو، تو پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے اپنے قریب کرتا ہے۔ اسی تے ایتھے فیس بک کی چوئی نہیں باہر نکل دے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے راستے میں اللہ کا کوٹ پانے میں۔ اسی سارا دن ہے تکتے رہنے ہیں فلانا کی کردا ہے، فلانا کھوتا کی کردا ہے، فلانا گدھا کیا کر رہا ہے، فلانا انسان کیا کر رہا ہے، اسی تے سارا دن ایدے چ پھنسے رہنے ہیں۔ اسلام کہہ رہا نہیں سب سے تعلق توڑ اللہ کی طرف دیکھو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بات مان لی، وحی ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ اب جب کنویں میں پھینک دیا، وہ بھی نبی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کنویں میں پھینکا ہوا ہے ایک، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یار میں نے فلانے کنویں جو یوسف کی خوشبو آ رہی، فلانے کنویں سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ علاقے میں ہے کنواں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی، لیکن اس خوشبو کے اظہار کی اجازت ادھر کنان سے قمیص چلی تو فرمایا ولما فصلت العیر، اور جب جو ہوتا ہے نا نمائندہ قافلہ والا وہ مصر سے چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابو جان کہنے لگے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یہ نہ کہنا، فرمایا لولا ان تفندون، یہ نہ کہنا بیٹو جو پاس موجود تھے افراد، فرمایا یہ نہ کہنا میں بہک گیا ہوں، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہ بھی ترجمہ سارے ہوئے لے کے آ گئے، تو یہ پرانی گمراہی نے بھی پھنسے پہ سر۔ اب نبی گمراہ ہے تو پھر ہدایت والا کون؟ قربان جائیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے۔ فرمایا بیٹے بولے خدا کی قسم ہم تو آپ کو پرانی محبت میں گرفتار دیکھ رہے، اور یوسف 40 سال تو بعد بھی نہیں پلیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹے کہنے لگے، یہ میں نے معنی سنا دی آپ کو سارے، کہنے لگے بے شک ابا جان آپ تو بالکل بہک گئے، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ یہو جے ترجمے تو ساڈی جان بچائے۔ یہ جی ایک ترجمہ ہے جس کے اوپر اعلیٰ حضرت سب کے مخالف کھڑے، سب کے مخالف کھڑے۔ سورت فتح کی آیت نمبر 2 ہے، سورت فتح کی 26واں پارہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ایتھے آگے قلم ہی توڑ دیتا سر، اخیر کر دی۔ جڑا مرضی محقق جڑی مرضی منطق چلائے، جڑا مرضی فلسفہ چلائے، اسی اعلیٰ حضرت دے اس ترجمے دے نال کھلوتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ بالکل حقائق کے مطابق لفظ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا۔ اب اس میں نام لے کے سناؤں گا ترجمہ کیونکہ ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند مکتب فکر والے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. نبی نو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تہاڈیاں خطاواں معاف کر دے. عاشق الہی میرٹھ ہی کہتے ہیں تاکہ اللہ تجھ کو معاف کر دے جو آگے ہو چکا ہے تیرے گناہ اور جو پیچھے ہو چکے. انہیں صراحتاً نہیں گناہ دا لفظ ٹوک دا. جبکہ امام ابو حنیفہ فقہ اکبر میں فرما رہے ہیں کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والقبائح والکفر. فرمایا اللہ دے سارے نبی چھوٹے گناہ تو بھی پاک، وڈے تو بھی پاک، کبھی حرکتاں تو بھی پاک اور کفر تو بھی پاک ہو. مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی نے ترجمہ کیا تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا، یعنی اگلے گناہ بھی معاف کر دے تے جڑے پچھلے ہوئے وہ بھی معاف کر دے. یعنی یہ مطلب ہے یہ نبی نو مانتے نے کہ نبی گناہ کرتے ہیں، پیچھے بھی کر چکے نے اگاں بھی کریں گے. مولانا شبیر احمد صاحب انہوں نے لکھا تاکہ اللہ معاف فرما دے، تاکہ معاف فرما دے تمہیں اللہ وہ سب جو پہلے ہو چکی تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں گی. مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے. سعودی عرب سے جو قرآن مجید مترجم آیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے تاکہ جو کچھ تیرے آگے گناہ ہوئے اور جو پیچھے اللہ سب کو معاف فرمائے. مولانا محمود الحسن صاحب نے جو ترجمہ کیا اس میں تاکہ اللہ معاف کرے تجھ کو جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے. فتح محمد جلندری نے ترجمہ کیا تاکہ خدا تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے. ابوالکلام آزاد نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ اس کی وجہ سے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دے. عبد الماجد دریابادی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. امین احسن اصلاحی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخشے. حافظ عبدالسلام بن محمد نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا جو پیچھے ہوا. مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے. پھر امام اہل سنت کھڑے ہوئے اور فرمایا جب نبی گناہ کر دے تو پھر باقی کیڑی کر رہے گی. معصومیت کا عقیدہ کدھر گیا؟ معصومیت کا عقیدہ کدھر گیا؟ میں نے اس میں دیکھا نہیں وہ شیعہ کیا اس میں ترجمہ کرتے، کیونکہ وہ تو معصوم مانتے ہیں اہل بیت کو بھی، اور نبی واسطے گناہ اور اہل بیت واسطے معصومیت عقیدہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ آپ سے بیان فرما رہا ہے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے تمہارے پچھلوں کے. اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت. اس میں سارے وہ پیچھے والے آ گئے جو آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک غیر نبی تھے. ہاں ادھی گل نہ کٹنا کہ آدم بھی وچ پا دیتا. ابتدا بتائی آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک غیر نبی تھے، نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے. ان سے جو خطائیں ہوئیں وہ ساری معاف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے لے کے قیامت تک جتنے سید ہوں گے ان سے جو خطائیں ہوں گی وہ بھی ساری معاف. اے سیدہ کا ادب ہے گا، یہ ہے سیدوں کا ادب. فرمایا اللہ نے بخش دیا آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں
اور پچھلوں کے ساتھ عقیدہ بھی بتا دیا کہ ہم نبی اسی نبی نو معصوم ماننے، اسی نبی نو معصوم ماننے، ارادہ گناہ تو بھی پاک ماننے، ارادہ گناہ تو بھی انبیاء یہ یاد رکھیں، بالکل واضح کلیئر عقیدہ ہے، انبیاء گناہ کے ارادے سے پاک ہوتے نہ گناہ کرتے، نہ ان کے اندر گناہ کا ارادہ آتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ احکام شرع کی وضاحت کے لیے، احکام شرع کی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ احکام شرع کی وضاحت کے لیے ان پر خود نسیان طاری کر دیتا ہے، خود بھلا دیتا ہے۔ جب حکم شرعی واضح ہوتا ہے تو وہ واپس اپنی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔